بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 18 اور لیسن نمبر ہے 13 اور ہماری کلاس ہے 7 اور ہمارا مضمون ہے اردو۔ تو بچوں آج ہم پڑھیں گے نظم کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ تو بچوں پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے لٹیا ڈبو دینا، تو اس کا معنی ہے نقصان اٹھانا۔ پھر ہے اضطراب اور اس کا معنی ہے پریشانی۔ پھر ہے قلق اور اس کا معنی ہے افسوس۔ پھر ہے متصل، اس کا مطلب ہے لگاتار۔ اور پھر ہے رمق اور اس کا معنی ہے رہی صحیح جان۔ تو اب ہم کرتے ہیں اس کے الفاظ کے جملے۔ پہلا لفظ ہے لٹیا ڈبو دینا، تو اس کا جملہ ہے سیلاب نے غریب کسان کی لٹیا ہی ڈبو دی۔ پھر ہے اضطراب، ہمارے ملک میں وائرس کے بڑھنے سے لوگوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ رمق، ڈاکٹر نے وعدہ کیا کہ وہ آخری رمق تک مریض کی جان بچائے گا۔ پھر ہے جستجو، سائنس تحقیق اور جستجو کا نام ہے۔ پھر ہے سبقت، امتحان میں ہر بچہ سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ تو بچوں اب ہم کرتے ہیں اشعار کی تشریح۔ پہلا بند ہے دکان بند کر کے بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو۔ نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ تو بچوں اس کی ہم دیکھتے ہیں تشریح۔ اس بند میں شاعر کام کرنے کی عادت اپنانے کا درس دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، یعنی جس نے محنت کو چھوڑ کر سستی اختیار کی، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا بے حد نقصان کیا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ کبھی بھی کام کو چھوڑ کر نہ بھاگو، کام سے کنارہ کشی نہ کرو۔ پھر امید یہی ہے کہ جو ہوگا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بند نمبر ہے 2، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ رہو گے اگر تم نہیں مستقل، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ تو بچوں اس کی تشریح ہے کہ شاعر اس بند میں محنت کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے۔ اگر تم کسی پتھر پر بھی مسلسل پانی گراتے جاؤ، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پتھر کا ٹکڑا بھی گس جائے گا، مطلب پتھر میں فرق آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر تم کسی بھی کام کو استقامت اور مستقل مزاجی سے کرو گے، تو ایک نہ ایک دن نتیجہ بھی ضرور مل جائے گا۔ بند نمبر ہے 3، یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر وقت، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ تو اس کی تشریح ہے، اس بند میں شاعر خصوصی طور پر طالب علموں کو محنت کا درس دیتا ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ سبق بہت مشکل ہے، مگر پریشان اور بے چین رہنا بہت بری بات ہے۔ اگر سبق مشکل ہے تو اسے بار بار پڑھو، اس وقت تک پڑھو جب تک کہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح اے میرے دوستو، مشکل سبق دیکھ کر گھبرانے کی بجائے ہمیشہ کوشش کرتے رہو جب تک کام آسان نہ ہو جائے۔ بند نمبر 4، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب۔ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ تو اس کی تشریح ہے،
شاعر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ اگر تم پڑھنے کی بجائے کتاب کو طاق میں رکھ دو گے، طاق مین بچوں کہ الماری میں رکھ دو گے، تو کل امتحان میں کیا جواب دو گے؟ اس لیے جناب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھا جائے، کتاب کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ ایک دن تم کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ بند نمبر ہے 5، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اگر تم دوسروں کے آگے نہیں بڑھ سکے تو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم نہ حیران ہو کر رک جاؤ، نہ شرماؤ، نہ ہی افسوس کرو، بس صبر، تحمل اور استقامت سے کام کرتے رہو اور کام مکمل کرو۔ تمہارا کام بھی مکمل ہوگا، اس سے تمہیں اچھا نتیجہ بھی ملے گا۔ اے میرے دوستوں، کوشش کیے جاؤ۔ تو چونکہ بچوں ہماری تشریح جو ہے وہ ہوئی مکمل، تو اب ہم دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات۔ کویسچن نمبر ہے 1، اگر کوئی دکاندار اپنی دکان نہ کھولے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے، اگر کوئی دکاندار اپنی دکان نہ کھولے تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2، لگاتار اور مسلسل کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، لگاتار اور مسلسل کام کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی انجام پا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3، امتحان کی تیاری نہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا آنسر ہے، امتحان کی تیاری نہ کرنے سے امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر امتحان میں کامیابی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کویسچن نمبر 5، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام پوری توجہ، محنت اور یکسوئی سے کرنا چاہیے۔ نظم کا آپ نے بچوں مرکزی خیال لکھنا ہے، اور اب ہم ملاتے ہیں کالم۔ نظم کے مطابق درست الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو کیا دو گے تم امتحان میں جواب؟ یہ ماننا کہ بہت ہے مشکل، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم۔ تو بچوں آپ نے اعراب کی مدد سے تلفظ جو ہیں وہ واضح کرنے ہیں۔ توقع، متصل، شبہ، سبق اور امتحان۔ اور چچا کے نام خط تحفہ وصول ہونے پر اظہار تشکر۔ ڈائری آپ نے جو ہے وہ لکھنی ہے مکمل، مشقی سوالات یاد کرنے ہیں۔ تو بچوں آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے مکمل سوالات جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔